معزز ناظرین، کائنات میں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم انہیں مانتے ہیں۔ کسی چیز کو ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ 5 حواس یعنی حواس خمسہ ان کے ذریعے اشیاء کو ڈائریکٹ فیل کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اس کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھول کی قدر و منزلت خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت اس کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح پھل کو دیکھ کر اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کا ذائقہ ہے جو اسے قدر و منزلت دیتا ہے۔ زبان میں نروز ہوتی ہیں، کئی ہزار نروز جو دماغ تک پیغام پہنچاتی ہیں، اور دماغ اس کی قدر و منزلت کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح کان آواز سنتے ہیں لیکن وہ ان آوازوں کا فیصلہ نہیں کرتے، ان آوازوں کا فیصلہ بھی دماغ کرتا ہے۔ دماغ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا قابل ترین عضو ہے، باوجود اس کے اگر آنکھ اس کو میسج نہ بھیجے تو دماغ اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی، دماغ بتاتا ہے۔ اسی طرح باقی اعضاء کو بھی دماغ ہی بتاتا ہے کہ ان کے ہر عمل کا رد عمل کیا ہوگا۔ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ آنکھ نے کیا دیکھا، دماغ ہی ہے جو اس کی تمیز کرتا ہے۔ آنکھ خود فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ کیا ہے بلکہ دماغ ہے جو فیصلہ کر کے بتاتا ہے۔ اگر آنکھ، کان، ناک میسج نہ بھیجیں تو دماغ کچھ نہیں بتا سکتا۔ لہٰذا اس سے سمجھ آتا ہے کہ دماغ کا سارا پیغامات کا محتاج ہے۔ اس کو میسج ملتا ہے تو وہ اسے سمجھ کے واپس بھیجتا ہے۔ اگر حواس دماغ کو میسج نہ کریں، دماغ اس چیز کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر حواس خمسہ کا کام ہی رک جائے تو دماغ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے لیکن سب کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن دماغ کے ساتھ ہے جو اس کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری بطور انسانیت محدودیت ہے اور ہمارا محدود ہونا اللہ کی موجودگی کی نفی نہیں کر سکتا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم میں وہی لوگ پختہ ہیں جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں پر اعتقاد رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اپنے محدود ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں وہی راسخون فی العلم ہے۔ چونکہ ہمارے ذرائع محدود ہیں اس لیے ہمارے دماغ کا سمجھنا بھی محدود ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ سائنس میں سب ایٹم کو جانتے ہیں لیکن کسی نے بھی ایٹم کو دیکھا نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ دنیا کی کسی بھی پاورفل خوردبین سے بھی آج تک ایٹم نہیں دیکھا جا سکا۔ لہٰذا سب اس کو مانتے ہیں، تو مان لیں کہ یہی علم غیب ہے۔ ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ روشنی جس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے، ایٹم اس کی ویو لینتھ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آتا۔ انسانی جسم اربوں کھربوں سیلز خلیوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ہر سیل کے اندر نیوکلس ہوتا ہے اور پورے سیل کا مدار اس نیوکلس پر ہوتا ہے۔ سائنس کی ہر کتاب میں اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے لیکن آج تک کسی سائنسدان نے اس نیوکلس کو بھی نہیں دیکھا۔ جس روشنی سے انسان دیکھتا ہے اس کی ویو لینتھ 200 سے لے کر 500 نینو میٹر تک ہو تب ہی انسان دیکھ سکتا ہے۔ اس سے کم ویو لینتھ ہو تو انسان دیکھ نہیں سکتا۔
اور ایٹم کی ویو لینتھ تو 1/10 نینو میٹر ہوتی ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ایٹم کو دیکھا نہیں جا سکتا، گویا ایٹم کو نہیں دیکھا، سیل کو نہیں دیکھا، پھر بھی لوگ مانتے ہیں۔ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ کائنات کا سب سے چھوٹا وجود ایٹم ہے، پھر پتہ چلا ایٹم بھی ٹوٹتا ہے اور 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون۔ سائنس کی ہزاروں لاکھوں کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ نیوٹرون، الیکٹرون اور پروٹون بھی آج تک کسی سائنسدان نے نہیں دیکھے۔ انسان نے نہ ہی ایٹم دیکھا ہے، نہ ہی سیل دیکھا ہے، نہ ہی انسان نے پروٹون دیکھا ہے، نیوٹرون نہیں دیکھا، الیکٹرون نہیں دیکھا۔ جب انسان اس کو مانتا ہے کہ سائنس نے بھی نہیں دیکھا، تو وہ کیوں اس کو نہیں مانتا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے؟ پروٹون ایٹم سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے سائنس کے مطابق کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ یعنی کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہر سائنسدان اس پر یقین رکھتا ہے۔ سائنس سے یہ سوال ہے کہ جب یہ سب کچھ دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ تو سائنس کہتی ہے I can't see it but I can see its effect، یعنی کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں، کہ کچھ نہ کچھ دیکھا ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بنیاد علم پر رکھیں۔ جب آپ 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف کا علم آپ کے پاس ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی موجودگی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس نہ تو ہدایت ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب۔